شادی کے بیچ میں جس چیز کی سب سے زیادہ مانگ ہوتی ہے وہ ہے جہیز۔ جی ہاں، جہیز کی اس لعنت نے کتنے ماں باپ کو جسم کے اعضاء اور کڈنی تک بیچنے پر مجبور کر دیا۔ کتنے ماں باپ ڈپریشن کے شکار ہو گئے، کتنے ماں باپ نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی۔ اس لعنت کی وجہ سے کتنی بیٹیاں جلا دی گئیں، کتنی ماؤں نے پیدا ہونے سے پہلے اپنی بچیوں کو اپنے پیٹ میں مار دیا، حالانکہ اس بچی کو جینے کا حق تھا۔ کتنے والدین نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو نیلام کر دیا۔ شادی کا انتظار کرتے کرتے کتنی بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے، اور کتنی بہنیں شادی کے بعد جہیز کم لانے کے جرم میں مار ڈالی گئیں، نظر آتش کر دی گئیں۔ اگر شروع میں اس ناگ کی سرکوبی کر دی گئی ہوتی، اگر شروع میں اس ناگ کی سرکوبی کر دی گئی ہوتی تو آج یہ پورے سماج میں اپنا زہریلا پھن نہ پھیلاتا ہوتا۔ یاد رکھو، جہیز کی تباہ کاریاں گنتی سے باہر ہیں۔ جہیز لینا رشوت ہے، رشوت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ جہیز لینا حرام خوری ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولا بہ۔ جو گوشت بھی حرام مال سے پلے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ آگ میں جلے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں۔ کیا تم جہیز بیٹی والے سے خوش دلی کے ساتھ لیتے ہو؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ خوشی سے لینے دینے میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائی، کوئی بیٹی والا خوشی سے کیا کسی کو مال دیتا ہے؟ نہیں، بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اس کو بیٹی بیاہنا ہوتا ہے، اس لیے بیچارہ مجبور ہوتا ہے دینے پر۔ باپ اور بھائی جہیز دینے کے لیے کماتے کماتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ کچھ اور شے ہے، محبت نہیں ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی۔ جہیز کا مطالبہ مہذب انداز میں بھیک مانگنا ہے۔ کیا ہے؟ مہذب انداز میں بھیک مانگنا ہے۔ لڑکے والے بھیک مانگتے ہیں مہذب انداز میں، اور اسلام میں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس صورت میں کہ قوم کے 3 آدمی گواہی دیں کہ فلاں شخص فاقہ کا شکار ہے، جیسا کہ حضرت قبیصہ بن مخارق کی حدیث سے ثابت ہے۔ جبکہ یہاں تو لڑکے والے بھیک ہی نہیں مانگتے، ڈکیتی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، لیکن کسی کو جہیز نہیں دیا۔ البتہ عقل کے اندھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت کر کے یہ شعر بھی گاتے ہیں کہ تکیہ کو کیوں نصیب نہ ہو سر بلندیاں، حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہیز میں۔ کیا ہمارے حبیب نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکیہ جہیز میں دی تھی؟ یہ جہیز تو ہندوانہ رسم ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک تکیہ، ایک چادر اور ایک میشکدہ دیا تھا، لیکن اس کا انتظام کیسے ہوا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ بیچی تھی، جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم میں خریدا تھا۔ اس سے گھر کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کی گئی تھی۔ جہیز کا چلن صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے ادوار میں کبھی نہیں رہا۔ آج تک عرب دنیا میں جہیز کی یہ لعنت نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے عربوں کی شادیوں میں شرکت کی ہوگی، کیسے آرام سے بیٹی والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فکر مندی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جہیز کی لعنت جو بر صغیر پاک و ہند میں آج پائی جا رہی ہے،
یہ آئی تو مسلمانوں کے بیچ کہاں سے آئی؟ تو جہیز کا یہ ناسور، جیسا کہ ہم نے ابھی اشارہ کیا، خالص ہندو تہذیب کی دین ہے۔ غیروں کے طریقہ پہ فخر کر رہے ہو اور اسے گویا کہ تم نے سماج کا، اسلام کا ایک حصہ سمجھ رکھا ہے۔ افسوس کہ مسلمان ہندوؤں کی اس رسم کو مسلم سماج میں جگہ دے کر اپنے سر کا درد بنا چکے ہیں، جو غیر اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ بے غیرتی کی علامت ہے۔ کیا ماں باپ کا یہ احسان کم ہے کہ اس نے بچی کو نہایت ناز و نعم سے پال کر کے اپنے دل کے ٹکڑے کو شوہر کے حوالے کر دیا تاکہ وہ بچی جا کر کے شوہر کی زندگی بھر خدمت کرے؟ کیا یہ احسان کم تھا؟ اس احسان کے باوجود یہ بے غیرت اس سے مطالبہ پہ مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ کتنی گھٹیا بات ہے۔ جی ہاں، مرد کے لیے بے غیرتی کی بات ہے کہ اپنی بیوی کی ضرورت اپنے گھر میں پوری کرنے کی بجائے اپنے سسرال سے آئے ہوئے جہیز سے گزارا کرے۔ اس سے بڑھ کر بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر مرد کو اللہ نے کیا بنایا؟ قوام بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ اور بے غیرتی کی انتہا ہو گئی کہ لڑکی والوں سے مال کا مطالبہ کرتے تاکہ گھر میں ان کے سامان سے گزارا کر سکو۔ جہیز پر روک تھام کیوں کر ممکن ہے؟ جہیز کی اس لعنت کو اپنے سماج سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر قانون کا سہارا لینا ہوگا۔ قانون تو ہے ہندوستان میں، جہیز ایکٹ بنا ہوا ہے، لیکن اسے لاگو نہیں کیا جاتا۔ سختی سے اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ مال کے لالچ کا ہے جو صرف نصیحت سے دور ہونے والا نہیں ہے۔ پر قانون تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے دوسرے نمبر پر وراثت کے قانون کو لاگو کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ قانون، اور یہ قانون اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے سدھار کے لیے یہ قانون دیا تھا۔ عورتوں کا اس میں حق رکھا گیا تھا، بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماں کا اس میں حق رکھا گیا تھا۔ یہ اللہ کا فریضہ تھا جسے آج ہم پامال کر کے جہیز جیسی لعنت کو بھی اپنے سماج میں جگہ دیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وراثت کا جہیز سے کوئی تال میل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وراثت کے قانون کو اگر جگہ دیا جائے گا تو بہت حد تک جہیز کی اس لعنت پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ وراثت ایک عورت کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، چاہے مال زیادہ ہو یا کم ہو، چاہے مال زیادہ ہو یا کم ہو، چاہے مال زیادہ ہو یا کم ہو۔ لیکن جیسے مردوں کا حق نکلتا ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حق نکلنا چاہیے۔ اگر نہیں نکالتے ہیں تو کل قیامت کے دن یہی بہن آ کر کے آپ کا دامن پکڑے گی اور آپ کی نیکیاں لے کر کے جائے گی۔ پھر اسکالرس، اہل علم اور دعات کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہیز کے خلاف منظم تحریک چلائیں، میڈیا اس کی خطرناکی کو عام کرے، اور پھر ہم اور آپ جو اس طرح کی باتیں سننے والے ہیں عہد کریں، اپنے آپ سے عہد کریں۔ ہمارے نوجوان جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں وہ عہد کریں
کہ اس طرح کی جو رسوم ہیں، اس طرح کے رسم و رواج کا ہم بائیکاٹ کریں گے، جہیز لیے بغیر شادی کریں گے، ہماری مائیں اور بہنیں عہد کریں، وہ بچی آپ ہی کے جنس کی تو ہے، کیسے آپ کی غیرت برداشت کرتی ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کے باپ نے کتنی پریشانی جھیلی تھی، پھر آپ بھی اپنے بیٹے کی شادی میں اس طرح کے مطالبے رکھتی ہیں؟ یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ہم غیر قوم کے طریقہ کو اپنا رہے ہیں۔ ہمارا جو قانون تھا اس قانون کو پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس طرح کے رسم و رواج کے خلاف اٹھیں۔ شادی کے بعد جو مروجہ رسم و رواج ہے اس میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہنی مون کے نام سے نوجوان ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں نماز روزے کی تو پابندی ہوتی ہی نہیں بلکہ بگڑ کر آتے ہیں، شریعت کی نافرمانی کر کے آتے ہیں۔ سراسر یہ غلط ہے۔ ہاں، اگر ہنی مون منانا ہی ہے تو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں، اللہ کے راستے میں جائیں، وہاں سے دینی شعور لے کر کے واپس ہوں۔ یہ ہے ہنی مون اصل میں۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، پس چہ باید کرد، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس میں منکر پل رہا ہے اور یہ منکر اس حد تک منکر بن چکا ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری بچیاں غیر قوموں سے بیاہی جا رہی ہوں، اس لیے کہ ان کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، ایسے حالات میں ہمیں سنجیدہ بننا ہی ہوگا، منکر کو اپنے سماج سے ختم کرنا ہی ہوگا، اپنے آپ سے عہد لینا ہی ہوگا، یہ عہد کرنا ہوگا کہ جو بیٹا والا جہیز کی مانگ کرے گا اس سے ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی نے یہ عہد کر لیا تو اس کی شادی ہی نہیں ہوگی، پھر وہ مجبور ہوگا ایسی بچی لانے پر جس کا باپ اس کو کچھ بھی جہیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے شریعت کی روح سماج میں عام ہوگی، اسلامی قانون کی بالادستی عام ہوگی، اور ہم شادی کو رحمت بنا سکیں گے جو آج زحمت بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور سماج کے رسم و رواج کو سماج سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے، اور وفات دے تو ایمان پر وفات دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔